مرزا اسد اللہ خان غالب، غزل نمبر 2، 12ویں جماعت، شعر نمبر 1۔ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ تشریح: مرزا غالب کا یہ شعر ان کی بلند خیالی اور خودداری کا مظہر ہے۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ محبوب کے در پہ پڑے رہنے والوں میں سے نہیں ہیں، ان کی خودی اتنی اہم ہے کہ وہ کبھی کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی جو عزت نفس کے بغیر ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ایسی زندگی کو خاک کے برابر سمجھتے ہیں۔ غالب یہاں اپنی محبوب کی بے اعتنائی، اس کی نظر انداز کر کے چلے جانے پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی بے جان پتھر نہیں ہے، ایک آزاد اور خوددار شخصیت ہے جو کسی بھی قسم کی ذلت یا مجبوری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شعر نمبر 2۔ اس شعر میں مرزا غالب انسانی جذبات، احساسات کی نرمی اور نزاکت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دل کے لیے فطری بات ہے کہ وہ دنیا کی مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان محض ایک بے جان چیز یا کوئی برتن پیالہ نہیں ہے جس پر کوئی اثر یا احساس نہ ہو۔ غالب ایک حساس انسان ہے، ان کے دل پر دنیاوی مشکلات کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ایک پیالہ یا ساغر شراب کی جام کی طرح نہیں ہے جو کہ بے جان اور جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ اس شعر میں غالب انسانی فطرت کی کمزوریوں اور حساسیت کو اجاگر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دنیاوی دکھ اور مشکلات کا اثر دل پر ہونا قدرتی ہے، کیونکہ انسان ایک زندہ اور حساس مخلوق ہے۔ یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کہ اس لیے لوحے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ مرزا غالب کے شعر میں شاعر ایک فلسفیانہ سوال اٹھا رہا ہے کہ وہ خدا سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ آخر زمانہ انہیں مٹانے پہ کیوں تلا ہوا ہے۔ اس سوال کے ذریعے غالب اپنی منفرد حیثیت و انفرادیت وہ حرف مقرر کی طرح نہیں ہے، یعنی کوئی عام شخص جس کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ غالب اپنے آپ کو ایک منفرد انوکھا شخص سمجھتے ہیں جو کہ دنیا میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، اس کا وجود خاص ہے، وہ بار بار دہرانے والے حروف کی مانند نہیں ہے۔ انہیں مٹانے یا نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے، یہ ان کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنے جذبات اور خودداری کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس بات پہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کیوں دوست نہیں رکھتے اور کیوں وہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ لال، زمرد، سونا، چاندی، وہ دنیاوی دولت یا قیمتی چیزیں نہیں رکھتے جو لوگوں کی نظر میں اہمیت رکھتی ہیں۔ غالب کے اشارے اس طرف ہے کہ دنیاوی چیزیں جیسے کہ جواہرات، دولت لوگوں کی لیے اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ایک انسان کی قدر قیمت اس کی انسانیت، قابلیت اور اخلاقیات ہوتی ہیں۔ خلقی قدروں کو مادی دنیا کی دولت سے وہ کہتے ہیں کہ مادی چیزوں کے مقابلے میں کم اہمیت دیتا ہے۔ شعر میں مرزا غالب اپنی عظمت اور شاعری کی انفرادیت پہ شکوہ کر رہے ہیں کہ لوگ ان کے مقام اور مرتبے کو کیوں نہیں پہچانتے۔ مہر کا مطلب ہے سورج، ماہ کا مطلب ہے چاند۔ غالب یہاں اپنی عظمت کا موازنہ دنیا کی عظیم مشہور ہستیوں سے کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں۔ غالب کو اپنے فن شاعری اور اپنی شخصیت پہ مکمل یقین تھا۔ وہ کرتے ہو مجھ کو منع قدم بوس کے لیے، کیا آسماں کے بھی برابر نہیں ہوں میں۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنی عزت اور عظمت کی بات کرتے ہوئے اپنے محبوب سے شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ مجھے قدم بوسی یعنی اپنے سے ملنے اور پاس آنے سے کیوں منع کرتا ہے، کیا میں آسمان کے برابر بھی نہیں ہوں۔ غالب یہاں اپنی عظمت اور خودداری کو بیان کرتے ہوئے قدم بوسی کا مطلب ہے کسی سے خود حاضر ہو کر احترام سے ملنا، جو کہ عزت اور احترام کی علامت ہے۔ غالب پوچھتے ہیں کہ انہیں اس عزت اور احترام سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے، اور محبوب ان کو یہی شرف نہیں بخشتا کیونکہ وہ مغرور ہے اور اس کا دماغ آسمان پہ ہے۔ تو غالب بھی اپنے آپ کو آسمان کے برابر سمجھتے، یعنی وہ پھر اپنی عظمت میں اتنے بلند ہیں کہ ان کا مقام اتنا بلند ہے، عزت دینا ان کے مقام کو تسلیم کرنا ضروری ہے، احترام سے ملنا چاہیے، ان کے مقام کی شایع شان ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب اپنی زندگی کے مختلف ادوار کا موازنہ کر رہے ہیں۔ وظیفہ خالد انہیں اپنی گزر بسر کے لیے، یعنی غالب آزاد و خوددار ہونے پر فخر کرتے ہیں، کسی کے تابع یا نوکر بننے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اب وہ رات بدل چکے ہوں، خوددار بلند پہ غالب کو اپنی روزی کے لیے بادشاہ کی سرپرستی یا مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔